نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو یہ عمر عطا فرمائی ہے۔ یہ پوری کی پوری عمر ہی بہت قیمتی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ انسان کو اس عمر کی، اس زندگی کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کہ کوئی آدمی یہاں سے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی جانے والا ہوتا ہے تو وہ ایک ایک سیکنڈ گنتا ہے کہ میرا ایک سیکنڈ اور بڑھا دیا جائے، ایک منٹ اور بڑھا دیا جائے، ایک لمحہ اور بڑھا دیا جائے تاکہ میں کوئی وصیت کر دوں، کسی سے کچھ کہہ دوں، کسی سے ملاقات کر لوں۔ لیکن اس وقت اس کا یہ تمنا کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو عمر دے رکھی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اس میں جو کر لیا کر لیا، جو رہ گیا رہ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے پھر اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا پھر اس میں ایک سیکنڈ کی نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ تو یہ جو عمر ہے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ پوری کی پوری عمر ہی بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے کہ ہم اس کی قدر کو پہچانیں، اس میں نیک کام کریں اور برائیوں سے بچیں۔ پھر اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیوں کے کچھ موسم رکھ دیے ہیں۔ ان نیکیوں کے موسموں کی اگر ہم قدر کر لیں تو تھوڑے سے وقت میں بہت سا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ماہ رمضان ہے جو آگے آ رہا ہے۔ ماہ رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس کے اندر ایک ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے اتنے زیادہ مسلسل روزے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فیہ ترفع اعمالہم، شعبان کے مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں اللہ کے دربار میں کہ میں روزے دار رہوں۔ تو ماہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کو شعبان کے آخر میں مسلسل روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں اس کی وجہ سے کمزوری ہو جائے، فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو منع فرمایا۔ یعنی امت کے لیے منع ہے کہ شعبان کے آخر میں زیادہ روزے رکھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ کیوں؟ رمضان کے تعظیم کی وجہ سے، تیاری کے لیے۔ اور آپ شعبان کے آخر میں خطبے دیتے تھے، تقریریں فرماتے تھے رمضان کے بارے میں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے انسانوں ایک عظیم الشان مہینہ تمہارے اوپر سایہ افغن ہو رہا ہے۔ شہر مبارک، وہ برکت والا مہینہ ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایسا مہینہ ہے اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی عبادت کو فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس ماہ مبارک میں جو آدمی ایک نیک کام کرے گا کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو اس مہینے میں
رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کی ہو۔ رمضان میں ایک نماز پڑھیں گے 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، فرض نماز۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری سکھاتا ہے۔ دوسرے مہینوں میں ہم لوگ پیٹ بھر کے کھا پی کر سو جاتے ہیں، پڑوس میں کوئی آدمی غریب بیچارہ بھوکا پڑا ہوا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ غمخواری سکھانے والا مہینہ ہے۔ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور یہ صبر سکھانے والا مہینہ ہے۔ دوسرے دنوں میں اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے کھانے پینے میں، آدمی چیخ پکار شروع کر دیتا ہے کہ ارے صاحب ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا اور بھوک لگ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اس مہینے میں آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خاموش بیٹھا رہتا ہے، بغیر کھائے پیے کچھ نہیں بولتا۔ تو یہ صبر سکھانے والا مہینہ ہے۔ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ غمخواری سکھانے والا مہینہ شہر المواسات ہے یہ۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں تو آدمی کم ہی کھاتا ہے، صبح ناشتہ کر لیا تھوڑا سا، دوپہر میں کھا لیا اور پھر رات میں کھائیں گے۔ لیکن اس مہینے میں تو افطاری کے وقت بھی بہت کھاتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد پھر مغرب کے بعد پھر کھاتے، اور کہیں کہیں تو یہ رواج ہے کہ عشاء کے بعد بھی کھاتے، تراویح کے بعد بھی، اور پھر سحری میں بھی کھاتے۔ تو یہ صبر سکھانے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے ایمان والے کا۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا۔ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، اور اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے کسی روزے دار کو افطار کے بعد، تو اس کو اللہ تعالی حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائیں گے کہ پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من خفف فیہ عن مملوکہ خفف اللہ عنہ واعتقہ من النار۔ اس ماہ مبارک میں جو آدمی اپنے ماتحت پر سے، نوکر پر سے، مزدور پر سے، اپنے ملازم پر سے کام کا بوجھ ہلکا کر دے گا، اس کے لیے آسان کر دے گا، کم کر دے گا کام، کہ بھئی روزے دار چلو آج اس سے زیادہ کام مت لو، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا فرما دیں گے۔ جو مزدور پر سے، ملازم پر سے کام کا بوجھ کم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے۔ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، خفف اللہ عنہ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اس کو آزاد فرما دے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، ایسا مہینہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے اس میں، اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم فرماتے ہیں۔ پہلے عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار وہ بندے جو پہلے سے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اگر پہلے سے توبہ استغفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو رمضان شروع ہوتے ہی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے۔ اگر رمضان شروع ہونے کے بعد میں آپ نے توبہ استغفار شروع کی، تو اب دوسرے عشرے میں تو مغفرت ہو ہی جائے گی۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، گناہوں سے معافی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے۔ وآخرہ عتق من النار،
اور اخیر اشرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور افطار کے وقت اپنے مغفرت کی دعا کرے، اپنی ضرورتیں مانگے، اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کرے۔ تو مغفرت ہوتی ہے روزانہ افطار کے وقت، بہت سارے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور پورے مہینے جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا گیا اتنوں کو آخر دن میں آزاد کیا جاتا ہے۔ تو جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے، یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، اور اللہ کی رحمت کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رمضان کا خود تعارف فرمایا۔ 12 مہینوں میں صرف یہ ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے خود اس کا تعارف کرایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ صرف قرآن ہے۔ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن پاک میں ہدایت کی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق بتلانے والا ہے۔ آپ بغیر روشنی کے جا رہے ہیں اندھیرے میں تو آپ کا پاؤں گڑھے میں بھی گر سکتا ہے، آپ کے پاؤں میں پتھر سے ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، آپ کو کانٹا بھی لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ ٹارچ لے کر جا رہے ہیں، بیٹری لے کر جا رہے ہیں، روشنی میں جا رہے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا ادھر پتھر پڑا ہے، اس سے بچ جائیں گے، ٹھوکر سے بچ جائیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا ادھر کانٹا پڑا ہے، اس سے بچ جائیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا ادھر گڑھا ہے، اس سے بچ جائیں گے، گرنے سے بچ جائیں گے۔ تو اسی طرح سے یہ قرآن پاک جو ہے نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی ہے، حق اور باطل کا فرق بتلانے والا، حلال اور حرام کا فرق بتلانے والا، جائز اور ناجائز کا فرق بتلانے والا، یہ قرآن پاک کا ایک نام ہے۔ تو قرآن پاک اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ماہ مبارک کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے 2 عبادتیں خاص طور سے رکھی ہیں اللہ تعالی نے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان شریف میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ آدمی جس کو کھانا نہیں ملا، گھر سے بھوکا آ گیا تھا، یہ سوچ کر فلاں جگہ جاؤں گا کھاؤں گا، وہاں گیا وہاں بھی نہیں ملا، دوسری جگہ گیا وہاں جا کے کھاؤں گا، وہاں بھی نہیں ملا، دن بھر بھوکا رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس لیے بھوکا رہا کہ کھانا نہیں ملا اس کو۔ ایمان کے ساتھ آدمی روزہ رکھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ پر یقین رکھے، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، اخلاص کے ساتھ۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص روزہ رکھے رمضان کا ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور احتساب کے ساتھ، احتساب کے میں نے اپنا حساب کرتا رہے، نیت صحیح رکھے اپنی کہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے، عبادت کرے، اللہ کی تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 عبادتیں خاص طور سے رکھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے۔ رمضان کا روزہ اہتمام سے رکھے، کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بغیر مجبوری کے، بغیر معذوری کے، بغیر بیماری کے اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا کسی نے، تو پورے سال روزہ رکھنے پر بھی وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو کہ رمضان شریف میں رکھنے پر ملتا۔ تو رمضان شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ آج کل بعض لوگ پان چباتے پھرتے ہیں، بیڑی پیتے پھرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کا بھی ان کے اندر ادب احترام نہیں ہے۔ ایک تو وہ آدمی ہے کسی مجبوری میں روزہ نہیں رکھا،
تو اگر کھائے بھی تو چھپ کر کھائے، چپکے سے کھائے، عام لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کھانا کھا رہا ہے، رمضان کا احترام کرے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو کھلے عام پان کھاتا پھر رہا ہے اور بیڑی پیتا پھر رہا ہے، رمضان کا بھی ادب احترام نہیں کرتا وہ، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آج کل لوگ روزہ رکھ کر اور لڑائی جھگڑا کرتے پھرتے اور کہتے ہیں معلوم نہیں ہے میرا روزہ ہے، یعنی آپ کا روزہ تو آپ سے ڈرا جائے کہ آپ روزے کی حالت میں گالی گلوچ کر دو گے، لڑائی جھگڑا کر دو گے، اس لیے ڈرا جائے آپ سے، روزہ ہے اس لیے۔ ارے بھائی روزہ تو اس لیے ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور اس روزے دار سے کوئی آدمی آ کر کے جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، تو وہ یوں کہے بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑ سکتا، نہ میں گالی گلوچ کر سکتا، نہ لڑ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی لڑائی جھگڑے سے نہیں بچتا، گالی گلوچ سے نہیں بچتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل مقصد ہے روزہ رکھوانے سے کہ آدمی گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹی باتیں نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور برا کام نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو اہتمام کے ساتھ میں ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ جس طرح سے کھانا پینا چھوڑنا یہ ظاہری روزہ ہے، اصل حقیقی روزہ یہ ہے، روزہ کا کمال یہ ہے، کامل مکمل روزہ یہ ہے کہ آدمی آنکھوں سے بھی گناہ چھوڑ دے، زبان سے بھی گناہ چھوڑ دے، کانوں سے بھی گناہ چھوڑ دے، ہاتھوں سے بھی گناہ چھوڑ دے، پیروں سے بھی گناہ چھوڑ دے، یہ کامل مکمل روزہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔